تدریس بھی ہے، بلکہ یہاں کا پیری مریدی بھی ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بہت بڑا دین جو ہے وہ اس بات میں ہے، اب حج اور عمرہ ہے کساوتوں کو دھونے کے لیے۔ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جتنی بھی کساوت اور ظلمت ہو نا، بس حرم کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جاتا نا، ہمیں محسوس ہو نہ ہو، وہ ظلمت دھل جاتی ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی رحمت آتی ہے یہاں پہ۔ اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے یہاں پہ، تو بہت بڑا اہتمام کرنا چاہیے اس چیز کا کہ ہمارے معاملات کا جو دین ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور معاملات کا دین جب ٹھیک ہو گیا تو آپ کا سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ معاملات کے دین میں گڑبڑ آ گئی، اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کو بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بہت غافل پایا ہے۔ خرچ نہیں کریں گے۔ اب اگر کسی کو سمجھ آئے نا، سب سے اچھا صدقہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ آپ باہر حاتم تائی بنے رہیں بے شک، اب باہر آپ کو حاتم تائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو خوش کریں، ان میں رضا کے کام کریں، بہن بھائیوں میں، ایسے لوگوں میں۔ آپ کے جو دین کے جو معاملات ہیں نا جی، آپ کی بہت ساری چیزیں جو آپ کی محنت کے بغیر لوگوں میں منتقل ہوتی رہیں گی آپ کے معاملات کی وجہ سے۔ آج مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا، شیخ الحدیث مولا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چند ایک بیانات ملتے ہیں پرانی کیسٹوں میں۔ ایک بیان ان کا بڑا عجیب میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے ہمارے وہاں سہارنپور میں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ واقعہ سنا ہے اپنے بڑوں سے۔ ماں معذور ہو گئی ان کی، چلنے سے، پھرنے سے، کھانے پینے سے، خدمت والا کوئی نہیں۔ اب یہ ماں کو لوگ ڈالتے ہیں آپ کی طرح، کھلاتے پلاتے ہیں ماں کو، خوش رکھتے ہیں، لیکن کسی جو دن اس کو خیال آیا مجھ پہ حج فرض ہے۔ ماں نے کہا مجھے سنبھالو، میری خدمت والا کوئی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے جی نہیں، میں نے حج کرنا ہے، میں تھک گیا ہوں آپ کو سنبھال کے۔ اوہو، ماں نے اس کو کہا جا پھر حج کرنا تو کر، خدا تجھے تیرے منہ کو کالا کرے۔ یہ شیخ کے الفاظ ہیں، یہ میں نے سنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی مولوی صاحب حج کے لیے نکل گئے، سفر کے دوران راستے میں کسی مسجد میں نا وہ نماز کے لیے رکے اور نماز پڑھ کر الماری سے قرآن لیا، قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، تو ایک چور پکڑا گیا محلے میں۔ چور بھاگ کے مسجد میں داخل ہو گیا، اور لوگ پیچھے سے آ رہے تھے تو وہ اس نے کیا کہ مسجد کی ایک اور دیوار پھلان کے نکل گیا، تو یہ بزرگ قرآن پڑھ رہے تھے آگے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر چوریاں کرتے ہو قرآن پڑھتے ہو، چل اس بزرگ عالم کو اٹھایا، اس کا منہ کالا کیا، اور محلے کے شریر لڑکوں کو پیچھے لگایا، پورے شہر میں گھمایا۔ اب یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرے تو ہاتھ ہو گیا ہے۔ کہنے لگا، کسی نے کہا کس جرم کی سزا ہے؟ اس نے کہا جو ماں کو خفا کرے، منہ کالا کرے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب جتنا سفر اس کا طے ہوا تھا اتنا سفر کرنے کے بعد واپس آئے وہ،
ماں کے قدمہ پڑ گئے. یہ ہماری اجتماعی کمزوریوں میں نا جن لوگوں سے حقوق زیادہ وابستہ ہیں. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ سلوک میں جب تک شیخ سے عقیدت الگ نہ ہو بندہ روحانیت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، کام ہی نہیں اس کو کوئی. لیکن فرماتے ہیں کہ پیر زمانے کا غوث بھی پتہ چل جائے کہ میرا مرشد غوث ہے، وہ اگر نماز کے دوران آپ کو آواز دے کہ عبداللہ ادھر آؤ بات سنو، تو آپ نے نماز نہیں توڑنی. لیکن ماں آواز دے نماز توڑ کر کہیں ماں کیا کہتی ہو، اب بتاؤ. اللہ اکبر. اب بتائیں وہ حضرت باجیزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے جد اعلیٰ ہیں، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 12 سال تک جنگلوں میں ریاضت کرتے رہے. 12 سال، اتنا طویل عرصہ ریاضت کی، اتنا طویل عرصہ ریاضت کی. یہ ایک جنون ہوتا ہے، یہ بات سالکین پر آتا ہے، مجذوبیت طاری رہتی ہے، کیفیت طاری رہتی ہے. ان پر یہ کیفیت تھی اللہ تو کب ملے گا، اللہ تو کب ملے گا، اللہ تو کب ملے گا، اللہ تعالیٰ دیدار کب ہوگا، میں تجھے کب پاؤں گا. اب اس شوق میں 12 سال گزارے جنگل میں، بیوانوں میں خلقت سے کٹ کر. 12 سال بعد ایک دن ماں یاد آئی. میری ماں بھی ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی. بس ماں کی محبت نے جوش مارا، آئے گھر کی طرف. کہتے ہیں کہ ایسا وقت تھا کہ گھر جب پہنچے تو انہوں نے دروازے پر دستک دینا چاہی، لیکن یہ خیال کیا کہ اگر میں ابھی اٹھاؤں گا تو یہ ان کا آرام خراب ہوگا، تو یہ دروازے کے باہر کھڑے رہے. جب نالی میں پانی چلنا محسوس ہوا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے. اب وضو کر لیا اس نے. جب دستک دی نا، کہتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو اولاد کی دستک اور آہٹ کے بھی الگ الگ انداز معلوم ہوتے ہیں کہ کون آیا ہے. ان کی دستک پر نا ماں نے کہا باجزید آ گئے ہو، آ گئے ہو. ماں نے بتا کیا کہا، کہنے لگی ہو یا اللہ یہ 12 سال ہو گئے میرا بیٹا تیرے پیچھے پھر رہا ہے اور تو نہیں ملا بھی اس کو. یا اللہ تو میں گناہگار کی فریاد سن، میرے اس باجزید کو مل جا. تو اب دیکھو صدیوں بعد، سال بعد لوگ باپ کا نام نہیں لیتا کوئی بھی. صدیوں بعد باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یاد ہو رہے ہیں، صدیوں بعد یاد ہو رہے ہیں. باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اسی وقت میرے دل میں نا ایک کیفیت سی ایسی کود کر آئی کہ میرے سارے طبق روشن ہو گئے. تو خود باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کے مسائل بیان فرمائے نا، ان سلوک کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے جب اس حق پر آتے ہیں نا، ہم نے تو پیری مریدی کو معنی غلط دیا ہے، تصوف کو نام ہی غلط دے دیا ہے، سمجھی نہیں ہے. لوگ اس لیے پیروں کو افراڈی سمجھتے ہیں، مریدوں کو افراڈی سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے افراڈی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. ان کے تسبیح کرو جی 1000 بار اتنا ذکر کرو، 2000 بار یہ کرو، 5000 بار یہ کرو. پتہ کرو بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، کسی سے قرض لیے ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کسی کے ساتھ معاملات وہ کیسے ہیں اس کے. تو مدینہ طیبہ کی
اس حاضری کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے. تو یہاں سے جو چیزیں لے کر جانے والی ہیں نا، روزے پہ پڑھنے والی تجلی، بیت اللہ پہ پڑھنے والی تجلیات و انوارات، اس میں اللہ سے یہ التجا کریں، یا اللہ میری عادتیں ٹھیک کر دے، میرے اخلاق ٹھیک کر دے، میرے کردار کو ٹھیک کر دے، میرے معاملات کو ٹھیک کر دے. اور اگر اسی طریقے سے میں دنیا سے چلا گیا نا کہ میرے معاملات صحیح نہ ہوئے، میرا کردار ٹھیک نہ ہوا، تو شاید یہ مجھے حج عمرے بچا نہ سکے، شاید یہ ہماری تبلیغ میں بچا نہ سکے، شاید ہماری یہ تدریس میں بچا نہ سکے. کیونکہ تربیت جب تک نہیں ہے، آپ جتنے بھی اہل اللہ کے حالات پڑھتے ہیں نا جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ لکھتے ہیں کہ مرغیوں کو دانہ بند کرنے سے فیض بند ہو جاتا ہے. کہنے لگے میرے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جاتے جاتے مجھے بتا گئی کہ حضرت میں آج گھر پہ نہیں ہوں تو میرے مرغیوں کو دانہ آپ نے ڈالنا ہے. پہلے آپ اس صحیح اندازہ لگائیں گے کیسے پیر تھے. آج پیروں کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے. ہمارے خوشتہ بھی کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ہمارے حاجی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی جا رہے تھے، تو ایک بزرگ پیر صاحب جو ہے نا وہ ریل کی سیٹ پر چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے نا، تو بڑے شان شوکت سے. تو حاجی صاحب بھی خوش مزاج تھے اور حضرت تو بہت زیادہ خوش مزاج تھے. تو حاجی صاحب نے کہا جی کہ یہ حضرت یہ میں سیٹ کے دی ہے نا، میری سیٹ کدھر ہے؟ تو مجھے تھوڑی سی جگہ، بڑا غصے میں آئے. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں میرے 4000 مرید ہیں؟ حضرت فرمانے لگے میں نے آگے سے کہا خدا کرے جی تجھے 12,000 اور میں مکھ چپا جا دے. مجھے ایسے کوئی غرض ہے کہ آپ کو کتنے مرید ہے. یعنی دیکھو، یعنی یہ ایک رنگ یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ کس بے تکلفی سے وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ حضرت میرے پرندوں کو، میرے مرغیوں کو دانے ڈالنے آپ نے. تو فرماتے ہیں میں بھول گیا. جب میں بھول گیا تو ذکر بند، فیضان بند، سوچ رہا ہوں کہ کیا گناہ کیا ہے. رہنمائی ہوئی کہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق آپ کی اسے ستائی ہوئی ہے، وہ بھوکی باندھی ہوئی ہے. اب یہ حال تو جانوروں اور چوپاؤں کے ساتھ ہے انسان کا. جہاں انسان کے ساتھ اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے زندگی سیکھیں، آداب زندگی سیکھیں. اللہ اکبر، آداب زندگی سیکھیں کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا بھی ہوگا کہ بعض اہل اللہ کا چلنا پھرنا دعوت ہوتا ہے، بعض اللہ والوں کا نصیحت کے بغیر کسی شہر سے گزر جانا ہی نصیحت ہوتا ہے. اسی کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی نے چاہے جتنی مرضی ہے بڑی پگڑی باندھی ہو، جتنا مرضی عمدہ لباس پہنا ہو، لیکن اس کے سینے میں اگر بغض پھر رہا ہے نا، عداوت پھر رہی ہے، نفرت پھر رہی ہے، تو اب اس کا سینہ مخزن اسرار ہی نہیں ہے، اس کے سینے پہ رحمت کی تجلی نہیں ہے. اب ظاہری شکل صورت جتنی اچھی کر لے، اب اگر سینہ بےکینہ ہے اور اللہ کے حقوق سارے اس کی سمجھ میں آتے ہیں، اب اس صفات کا آدمی جب چلتا ہے نا، اس کے ساتھ کیونکہ رحمت چلتی ہے، تو یہ چیزیں پیدا کرنی والی ہیں. لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ جہالت کرتے ہیں میں بھی یہ جہالت کروں، لوگ ایسا کر رہے ہیں میں بھی ایسا کروں. نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ یقین جانیں کہ باہر زندگی میں روحانیت کی دیکھتا تو ہے آدمی، کئی دفعہ بڑے بڑے امتحانوں سے گزرتا ہے. اللہ ہمارے حضرت نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے. آپ لوگوں نے اگر ان کو نہیں دیکھا نا تو یہ شکر کرے کہ میں نے دیکھا ان کو. اور میں یقین جانیں
کہ اپنے جن پیروں کو دیکھا ہے، جن بزرگوں کے ساتھ میری نسبت رہی ہے نا، شاید میں اپنی زندگی کی ان گھڑیوں کو بہت سازوان سمجھتا ہوں کہ ان جوانی میں افراد تفریح کا زمانہ، پھرنے چلنے کا زمانہ میرا ان فقیروں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزرا ہے، لیکن اس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ اللہ کا کوئی تکوینی امر تھا کہ ان کی نگاہوں سے گزرنا تھا، ورنہ بہت در بدر ہو کے پھرتے۔ اسی کو شیخ نصیر الدین جو ہے نا اپنا چراغ گوڑلا، وہ بڑا آدمی تھا نا۔ یہ لوگ بریلوی دیوبندی کرتے رہتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہے، اچھا اللہ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہے کہ یہ بریلوی ہے اور یہ دیوبندی ہے، یہ نام پڑ گئے ہیں، نام پڑ گئے ہیں۔ خدا کی جنت کو محدود نہیں کرنا چاہیے، یہ خدا نے صرف دیوبندیوں کے لیے بنائی ہے، سمجھا نا جی۔ اب وہ کہتے ہیں نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا، وگرنہ بری محفل میں ہم پہچانے کہاں جاتے، ہاں وگرنہ بری محفل میں ہم پہچانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری یہ نسبت کا، کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ تو شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ ہی گئے، اور مجھ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ میری اولاد ہو، میری اولاد کی طرح ہو۔ اور ایک دفعہ مجھے قسم اٹھا کے فرمایا انہوں نے، مجھے آپ اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہو۔ ان کی شاعری کمال شاعری ہے۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے نا، اس کو عشقیہ کہتے ہیں، اس کو عشقیہ سلسلہ کہتے ہیں۔ اور میں نے چشتیہ کا جو رنگ دیکھا ہے نا جی دو بزرگوں میں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ پھر ہمارے حضرت میں ساری چیزیں جمع تھی، تام بھی تھا، جام بھی تھا، سوز بھی تھا، عشق بھی تھا۔ کبھی اشارت کی طرف آتے تو یوں سمجھیں کہ خواجہ عثمان ہارونی کی روح آ گئی ہے اس میں، ہاں جی صحیح چشتیہ خواجہ عثمان ہارونی میں تھا، جیسے معین الدین چشتی اجمیری کی روح آ گئی ہو۔ اور جب ٹھہراؤ کی بات کرنا شروع کر دیں، اعتدال پر آ جائیں، ہضم کرنے کی بات آ جائے، تو جیسے مجدد کی روح میں داخل ہو گئے، خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کی روح میں داخل ہو گیا، ایسا اعتدال۔ جس آدمی کو بیوی نے پیر مان لیا ہو نا، بہو نے پیر مانا ہو، سبحان اللہ یہ پیر ہوتے ہیں جہاں ان کو مان لیا تھا۔ یعنی میں حضرت کی وصال کے بعد نا میں گھر بلایا گیا ان کے، تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بیٹیاں اور خاندان کے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں۔ تو یعنی اتنی بڑی عقیدت جو ہے نا میں نے نہیں دیکھی کہ بہو کو سسر سے اس قدر عقیدت ہو۔ ہاں پھر میرے دادا تھے نا، میرے دادا وہ بڑے آدمی تھے، اجمیر علی شاہ صاحب کے شاگرد تھے۔ تو میری والدہ ایک دن مجھے کہتی ہیں کہ تمہارے دادا بڑے آدمی تھے نا، بہت بڑی شخصیت تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ میں نے ایک دن کہا جی ہمارے دادا بہت بڑے اللہ والے تھے، اسے والدہ کو کرنے کی، بہت بڑے بزرگ تھے جی ہاں، تمہیں دیکھا نہیں تمہیں کیا پتا۔ میں نے کہا میں دن کو لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں، جس کی گواہی اگر بہو دے دے نا کیا سہیل صاحب، بہو اگر کہے میرا سسر ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرے ابا کی بزرگی کی یہی تصدیق کافی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور دیکھو یہ زندگی میں یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے سا۔ اب یہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اب ہم نے اپنی انا کو ذبح کر کے کچھ ایسا معیار چھوڑ کے جانا ہے دنیا میں کہ جس طرح ان کی باتیں آج یہاں صدقہ جاریہ کے طور پہ بیان ہو رہی ہیں،
تو بات یہ کہتا کہ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شعر کیا سنا رہا لگا تھا میں آپ کو. وہ کہتے ہیں یہ جو تربیت کا عمل ہے نا سخت بہت ہے. کہتے ہیں غم دیا تمہیں پھر ہم قلب و جگر دیتے ہیں، ہم خار کے بدلے میں غنچہ تر دیتے ہیں، پہلے آگ لگا جاتے ہیں آ کر سینے میں، پھر بجھانے کو دیدہ تر دیتے ہیں، پھر بجھانے کو دیدہ. وہ مقید مجھے رکھتے ہیں بہاروں میں نثار. جب بہار کا زمانہ تھا بد نظری، غیبت، چغلی، بہتان، الزام، لڑائی جھگڑے، اللہ گلہ قید رکھا ہوا تھا، نہ کرنا سر قید میں رکھا ہوا. یہ نہیں میری ناراضگی کا سبب ہے، کوئی چیز نہیں کرنی. وہ مقید مجھے رکھتے ہیں بہاروں میں نثار، آتی ہے خزاں توڑنے کو پر دیتے ہیں، آتی ہے خزاں توڑنے کو پر دیتے ہیں. تو حرمین شریفین کا سفر خاص طور پر اللہ رب العالمین سے اس بات کی منظوری لے کر جانا، یا اللہ میں آخر انسان کب بنوں گا. میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، اسی مدینہ طیبہ میں اللہ اکبر، ہم سے پہلے کیسے لوگ ہو گزرے، ہمارے بعد بھی لوگ آتے جاتے رہیں گے، ہم بھی کچھ وقت کے بعد قصہ پارینہ ہو جائیں گے، بولی بصری داستان ہو جائیں گے. یہ آپ کو دعا سکھا رہا ہوں، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، مختصر دعا ہے. اور یہ اللہ والوں کے سینوں سے چیزیں نکلتی ہیں نا، یہ 1000 کتاب پڑھ نہیں سمجھ آتی. حضرت فرمانے لگے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. اب اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر اس کو حضرت کی زبان سے سنیں گے تو بہت ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت اردو میں تو لوگوں کو اور طریقے سمجھاتے تھے نا، ہندو میں اس طرح کہتے تھے، یا اللہ پھر میں 90 سال دا بڑھاپا کن کے تھا آیا نا، اگر یہ کام تو جی کرنا تھے کر بڑھنل. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. اللہ نے جیسی تربیت میں کروں، جس کا تزکیہ میں کرنا چاہوں، انہوں نے کیا مانا کیتا، یا اللہ میں انہیں 90 سال دا بڑھاپا ہے چٹی داڑھی کہن کے آئے نا، یا اللہ اگر ٹھیک کرنا تو کر. اللہ اکبر. تو یہ کتنی مختصر سی دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے. تو یا اللہ یہ اتنے تو نے پھیرے میں لگوائے ہمارے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا اللہ انسان کب بنیں گے، یا اللہ ٹھیک کب ہوں گے. اب دوسری دعا، ایک عربی دیہاتی آیا نا، اس نے کمال دعا کی. اس نے دعا میں پتہ کیا کہا، اس نے کہا یا اللہ تجھ سے میری درخواست ہے، ایک عرضی ہے، یقین جانے اگر ہم اللہ کو سمجھ جائیں نا جی تو ہمارے جھگڑے رولے ہی ختم ہے سارے، کہ اللہ کتنے قریب ہے اور ہم اللہ سے کتنے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اور اللہ کتنے ہمارے قریب ہے اور ہم اللہ سے کتنے حجاب میں ہیں اس وقت. اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا یا اللہ آپ سے ایک میرا سوال ہے، آپ نے اگر میری اصلاح نہ کی نا، میں آیا ہوں ابھی مدینے میں ہوں، یہ باتیں کر کے جاؤ. اللہ کے ساتھ پاگل پنا چلتا ہے ایسا، نبی کے ساتھ پاگل پنا نہیں چلتا. نبی کے ساتھ بندے کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑتا ہے. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش. خدا کے ساتھ پاگل ہو کے بات کرو، اللہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن نبی کے ساتھ بات کرتے وقت نا بہت احتیاط کرنا ہے. ادھر زبان پھسلی نہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوا.
اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا یا اللہ اگر آپ میری اصلاح کر دیں، میری تربیت کر دیں تو پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے نبی خوش ہو جائیں گے، میرا اور آپ کا اور تیرے محبوب کا مشترکہ دشمن شیطان ناراض ہو جائے گا۔ اللہ آپ اگر آپ شیطان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسان کر دیں۔ کیسی دعا ہے یہ؟ اب ایک اور فقیر کی دعا سنیں، وہ آگے کہتا ہے یا نبی اللہ ایک درخواست ہے میری آپ سے، درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ سے ملا دیں، اور جب میں اللہ سے ملوں گا نا آپ خوش ہو جائیں گے، اور اگر مجھے اللہ نہ ملے نا سب سے پہلے آپ ناراض ہوں گے۔ پھر کعبے کی طرف مڑ کے کہتا ہے اللہ ایک سوال میرا آپ سے ہے، آپ مجھے نبی سے ملا دیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ تفسیر ہے، باتوں باتوں میں آپ مجھے اللہ سے ملا دیں، نبی جی آپ مجھے خدا سے ملا دیں، اور جب آپ مجھے ملائیں گے نا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے نبی خوش ہو جائیں گے، آپ کا اور میرا مشترکہ دشمن شیطان ناراض ہو جائے گا۔ سمجھا نا؟ ہائے ہائے، تو بات یہ ہے جی کہ حرمین شریفین کی سفر اور یہاں کی حاضری آنا جانا یہ بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہمارے لیے اس کو باعث برکت و عافیت بنائے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اللہ ہمارے سفر کو قبول کرے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار کی یہاں کی مقبول حاضریاں نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جیسے آپ کا پہلا سفر ہے ایسے آدمی کو نا اپنا در کھلوا کے جانا چاہیے۔ یہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، ہمارے اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم آتے ہو کہ یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ جب آئیں گے پیسے کہاں سے لائیں گے، پیسے کہاں سے لائیں گے، پہلے کہاں سے لائے، اب کہاں سے لائے، پھر کہاں سے لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دعا پکی مانگ کی جائے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اب یہاں کے قیام میں نا بہت زیادہ درود شریف کا اہتمام اور دعا کے لیے کسی ماحول کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حرم ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو بھی جماعت سے نماز پڑھی ہے نا اس کے وہی ثواب ہے جو مسجد حرم میں ثواب ہے، یہ سب اللہ کا حرم ہے یہ، اور یہاں پر کوئی ایسی حرکت، غیبت، نیٹ کا استعمال، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کام اللہ کے حرم کی عظمت کے منافی ہو۔ یعنی آپس میں بھی گپ شپ کے ماحول کو ختم کر کے یعنی اس کو سیریس ماحول میں مذاکرہ ایمان کا، اعمال کا اور اللہ کی رضا جوئی کی باتیں اس طرح کی یہ بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل دے اور سمجھ دے، سمجھ کے اللہ پاک توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، اے اللہ اس ساری جماعت کو اپنا مقبول بنا، اے اللہ ان سب کو اپنا مقرب ولی بنا، اے اللہ ان کے بچوں کے اہل خانہ کے سب کے گناہ معاف فرما، جتنی زندگی باقی رہے گی اللہ برکت و عافیت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہماری مدینہ شریف کی بار 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 کی زندگی کی حاضری اللہ قبول فرما، اللہ جب زندگی کا آخری سفر ہو تو جوار رسول میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما، پاکستان کی دنیا بھر میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان سب پر رحم فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دوست احباب اہل تعلق میں سے کچھ دوست بیمار ہیں یا اللہ، اللہ ان کو صحت شفا نصیب فرما، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان پہ فضل فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا لکھا امید رکھی
اللہ یہ دعا ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے بچوں کی بچیوں کی مقدر نصیب اچھے فرما، اولاد کو ہدایت پہ قائم فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ یہ بیان